ایک بہت بڑا نام سلطان آدم خان گوکھڑ اور ان کے 8 بیٹے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کی وراثت، ان کی لیگیسی آج کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ آئیے تاریخ گوکھڑاں کی روشنی میں اس شجرے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہمیں کہاں لے کر جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلطان آدم خان کی، جو آدمال گوکھڑوں کے بانی تھے، ان کے جد امجد۔ لیکن ان کی کہانی صرف ان تک محدود نہیں ہے۔ اصل داستان تو آپ جانتے ہیں ان کے بعد شروع ہوتی ہے، ان کی اولاد سے، جن کی جڑیں پورے خطے میں پھیل گئیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطان آدم خان کے 1 یا 2 نہیں بلکہ پورے 8 بیٹے تھے۔ جی ہاں، 8، اور یہی 8 شاخیں ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز ہیں۔ اچھا، تو ہم اس کو دیکھیں گے کیسے؟ سب سے پہلے ان 8 وارثوں کے نام، پھر ان کے بیٹوں کی تفصیلات، اس کے بعد محمد خان کا ایک خاص ذکر ہے، اس پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نسل کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، تو سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ملتے ہیں ان 8 وارثوں سے جن کے نام تاریخ گکھڑا میں درج ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 8 نام: دیوان لشکر خان، چھٹا خان، محمد خان، دیوان کنج راج، سلام سلیم خان، شبیر خان، بادل خان اور ہوشیار بیگ۔ اب یہ صرف نام نہیں ہیں، ہر نام کے پیچھے ایک الگ علاقہ ہے، ایک الگ کہانی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کے وراثت کو دیکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پہلے 2 بیٹوں سے، دیوان لشکر خان اور چٹھا خان۔ دیکھتے ہیں کہ انہیں جاگیریں کہاں ملی تھیں اور پھر ان کی اولاد کہاں جا کر آباد ہوئی۔ دیوان لشکر خان، ان کی وراثت ضلع سلطان پور سے شروع ہوئی اور آج ان کی نسل سلطان پور، کروڑ اور پنا پنڈوری سے ہوتی ہوئی آزاد کشمیر میں پونچھ تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے بعد ہیں چٹھا خان، جن کو بیول کا علاقہ ملا، اور ان کی اولاد نے بیول، سواوا، پتالا، پیندا سے لے کر کوٹلی اور میرپور جیسے علاقوں کو اپنا گھر بنایا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی بیٹوں کی نسلیں کہاں کہاں آباد ہوئیں۔ اس خاندانی نقشے کو کہہ لیں تھوڑا اور پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر خاندان کا پھیلاؤ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہوشیار بیگ کی نسل کلانی کے علاقے سیمنٹ میں آباد ہوئی، تو لکھن خان کی شاخ سیدھا آزاد کشمیر کے پاک پلندری تک جا پہنچی۔ اسی طرح سلیم خان کی نسل سکرانہ اور بگلی میں، چبیر خان کی اولاد موزہ لڑائی پتہ اور چکوال تک، اور آخر میں بادل خان، ان کی نسل کلیانہ اور پارکنا کھڑی میں ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنا وسیع ورثہ ہے۔ ایک منٹ ذرا رکیں، ہم نے 8 بیٹوں کی لسٹ دیکھی تھی، لیکن ابھی تک جو تفصیل دیکھی ہے اس میں تو صرف 7 کا ذکر ہے۔ ایک نام تو بھی باقی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ تیسرے بیٹے محمد خان، ان کا کیا بنا؟ ان کا ذکر ان تفصیلات میں کیوں نہیں ہے؟ اور اس کا جواب سچ میں بہت دلچسپ ہے۔ تاریخ گکھڑا کا مصنف خود لکھتا ہے کہ محمد خان کی جو تاریخ ہے نا، وہ اتنی وسیع اور اہم ہے کہ اس کے لیے ایک الگ پورا چیپٹر چاہیے۔ مطلب یہ ایک ایسی داستان ہے جسے مورخ نے جان بوجھ کر کہلے آگے کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے الگ الگ ہر شاخ کو دیکھ لیا ہے تو چلے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور ایک مجموعی منظر دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ورثہ جغرافیائی طور پر کتنا پھیلا ہوا ہے۔ تو آخر میں تصویر کیا بنتی ہے؟ ایک ایسی نسل جو پنجاب کے میدانوں میں ضلع سلطان پور اور چکوال سے شروع ہو کر بیول اور کلر کے علاقوں سے ہوتی ہوئی آزاد کشمیر کی پہاڑیوں میں پونچھ، کوٹلی، میرپور اور پلندری تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ محض ایک خاندان کی کہانی نہیں، یہ اس پورے خطے کی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ کسی ایک خاندان کے شجرہ نسب کو سمجھنا پورے خطے کی تاریخ کو سمجھنے میں کس طرح مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف ناموں اور جگہوں کی فہرست تو ہے نہیں، اصل میں یہ ہجرت کی، طاقت کی اور ثقافت کی ایک بہت بڑی کہانی کا ایک چھوٹا سا لیکن بہت اہم حصہ ہے۔